نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درشی پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ جس کے اوپر کرم اور فضل کرتے ہیں اور خاص اپنی رحمت کو نزول فرماتے ہیں تو اس کی ہر وقت نگاہ آسمانوں کی طرف ہوتی ہے، اپنے دیش کی طرف ہوتی ہے. اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم یہ پردیس کے اندر رہتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آج ایک واقعہ ہوا میرے ساتھ. ایک تاجر ہے اور لاہور کا تاجر ہے اور وہاں کا ہماری ٹیکسٹائل کی لائن کا اور بھی ہوں گے لیکن وہ سب سے بڑا تاجر ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بہت ہی کم کسی اتنی آنا جانا ہوتا ہے یا ہمارے پاس ان کا آنا، خود چل کے آنا ہمارے پاس تجارت کے لیے. اہل تشریح حضرات ہیں، ان کا وہاں کنٹرول ہے، لیکن یہ ایکسٹریمسٹ لوگ نہیں، اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. میں سمجھا اس سے آدمی کو دنیا کے اندر ینگ اسمارٹ پڑھا لکھا اولاد باہر کی پڑھی ہوئی ہے. مجھے لگا بہت خوش، اتنی بڑی تجارت بھی ہے اور یہ جس فیکٹری میں جس سے کام کرنے کے لیے جائیں تو وہ بھی خوش ہوں، ان کے ہماری عزت سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ آئے. تھوڑی دیر بعد ہوئی تکلفی ہو گئی. کبھی کہ اللہ تعالیٰ کوئی فریکوینسی جلدی ملا دیتے ہیں نا کسی کے ساتھ. ان کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، 20 سال کا بیٹا تھا. تو بات کرتے کرتے انہوں نے کہا یار میں بہت دکھی آدمی ہوں. ارے میں نے کہا اسمارٹ ہینڈسم، بولا میں جوان تھا اور جوانی کے اندر میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا. 4 بچے ہوئے تھے اس سے مجھے، اور 4 بچوں کے بعد میں نے کچھ عرصے کے بعد دوسری شادی کر لی. اور جو 4 بچے تھے وہ 4، 5 اور 7 اور 3 سال کا تھا بچے تھے. تو میں نے دوسری شادی کی تو وہ میری اہلیہ نے آ کر 12 سال 13 سال ہو گئے شادی کو، ان بچوں کو دل و جان سے ساتھ رکھا ہوا ہے. اب بچے بڑے ہو گئے نا تو کہتے ماں نہیں ہے، یہ میری آنٹی ہے، ماں سے اچھی طرح ملتے نہیں، یہ بات نہیں کرتے. میرے گھر کا ماحول عجیب ماحول بنا ہوا ہے، عجیب ماحول بنا ہوا ہے. اب بچوں کو انہوں نے، میری دوسری اہلیہ نے اتنا پورا خیال رکھا، پوری فکر کی، ہر چیز ان کو دی. اب جیسے شعور آتے جا رہا ہے، جو میری سیکنڈ وائف ہے، جو اس کی اسٹیپ مدر ہے، اس سے بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں. سکون نہیں ملتا مال سے، فیکٹری سے. یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، تمام چیزیں عارضی ہیں. پرندے اور جانور 2 قسم کے ہوتے ہیں، ہمارے حضرت والا فرماتے تھے. آپ نے دیکھا ہے کبھی کبوتر اور چڑیا ہوتی ہے، یا آپ نے چیل کو دیکھا ہو، ان پرندوں کو دیکھیں، یہ پیدا ہوتے ہیں ابھی اڑنا نہیں سیکھے ہوتے، لیکن وہ زمین کی طرف نہیں دیکھتے، ان کی نگاہ اوپر کی طرف ہوتی ہے. اور جانور ہوتا ہے جو زمین 4 ٹانگ والا جانور ہوتا ہے، وہ نیچے دیکھتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے گائے کا، بھینس کا، بکری کا، وہ نیچے دیکھتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر کرم و فضل ہوتا ہے، یہ ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں جانا ہے، اس مولا کو خوش رکھنا ہے. اس کے اوپر ہمارے حضرت والا ایک شعر اکثر پڑھتے ہیں. حضرت سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے اور بڑا بار بار پڑھنا ان کا ہوتا تھا. وہ ان کا شعر تھا، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کیسے رہے. جب اللہ کا فضل ہوتا ہے نا تو وہ اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ اس کو مجھے یہ سوچنا ہے کہ مجھے نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، میں وہاں کیسے رہوں گا، کیا میرا معاملات ہوں گے. یہ وہاں کی طرف نظر رکھتا ہے. یہ دنیا میں رہتا ہے لیکن اتنا ہی رہتا ہے کہ جیسے ایک مکان کے اندر بیت الخلاء کی جگہ ہوتی ہے. دنیا میں رہتا ہے، کام کرتا ہے، دنیا میں سب لوگوں کے ساتھ ملتا ہے، جلتا ہے، تمام چیز کرتا ہے، لیکن دل نہیں اٹکا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر.
اب دل اٹکا ہوا ہے نہیں اٹکا ہوا اس کی کیسے پتہ چلے؟ جب غیر اللہ دل کے اندر ہوتا ہے تو دنیا کی چیزوں کی، زمین کی چیزوں سے محبت ہوتی ہے. جب دنیا کے اندر اٹکا ہوا ہوتا ہے، غیر اللہ اندر قلب کے اندر ہے یا نہیں. مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ آپ اس کے اندر تھرمامیٹر ڈال کے چیک کریں کہ آپ کے اندر میں کیسی پوزیشن ہے. آپ کو محبت ہے؟ دنیاوی چیزوں سے اگر محبت ہے، دنیا کی ہر چیز سے متاثر انسان ہوتا ہے اور محبت ہے، تو زمین والوں سے محبت ہے. ہر چیز زمین، بیوی زمین، بچے زمین، کھانا زمین، آپ کا مال، فیکٹری، ہر چیز زمین نہ ہے، اس سے محبت ہوگی، متاثر ہوگا. اور جو اللہ اوپر کی طرف نگاہ کرتا ہوگا، دیکھتا ہوگا، اس کو اس سے محبت نہیں ہوگی، رہتا ہوگا لیکن باہر کی طرف رہتا ہوگا، اندر قلب کے اندر نہیں آئے گا، قلب سے متاثر نہیں ہوگا. یہ فنا ہوتا ہے، فنا اپنے آپ کو کر دیتا ہے. دیکھیں ایک بیج آپ اگر زمین کے اندر ڈالیں تو وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے، نام و نشان مٹا دیتا ہے. کچھ عرصے، تھوڑے دنوں کے بعد آپ کو بیج نظر بھی نہیں آتا لیکن اندر سے پودا نکل آتا ہے. وہ فنا کرتا ہے نا، مٹا دیتا ہے نا اپنے کا. تو جو اللہ کے جس کے اوپر فضل ہوتا ہے وہ مٹا تو نہیں سکتے ہم، لیکن اس طرف چل پڑتا ہے، اس کے اوپر کوشش میں لگ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کیسے مٹھانا. اللہ تعالیٰ خیر دینے والے ہیں اور بندہ نعمت لینے والا ہے. وہ تو خیر ہی خیر دینے والا ہے. اس کے لیے جو قربانی کریں گے، جتنا بھی کریں گے، جتنی بھی ہم ذکر اذکار کریں گے، اپنی نگاہ اللہ کی طرف ہوگی. آج سے انشاءاللہ ہم تھوڑا سا یہ رجب اور معراج کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ دینے والے ہیں، دینے پہ راضی ہوتے ہیں. ہم لینے والے ہیں، ہم لینے پہ شکر کرتے ہیں، اور شکر کرنے کے بعد جو دیتا ہے اس کے گیت گاتے ہیں. یہ دنیا کی چیزوں کو دنیا میں اندر لگ جاتے ہیں. ہم خالق کے اور ایک مخلوق ہے، ہم مخلوق کے اندر ہم رہتے ہوئے مخلوق کی چیزوں سے پیار کرنے لگتے ہیں، جنت سے پیار کرنے لگتے ہیں، حوروں سے پیار کرنے لگتے ہیں، زمین کی جتنی آنکھوں کے جو ہمیں اچھے لگتے ہیں ان سے ہم پیار کرنے لگتے ہیں. اولاد سے بھی گنجائش نہیں ہے. ہمارا حضرت والا فرماتے تھے اولاد حلال، اور حلال چیز میں بھی آدمی معتدل ہو، بالکل بیلنس کر کے چلے، وہ بھی باہر کی چیزیں ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک افسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے قدردان ہیں. اگر ہم ایک افسر کو یا کسی کو لیٹر لکھتے ہیں، اگر اچھا لکھا آپ نے، ٹھیک کروایا، تو بھی اس کے اوپر وہ مارکس لگا دیتا ہے کہ یہ قبول ہے، نہیں قبول ہے، دوبارہ پریزنٹ کرو، آگے کرو، پیچھے کرو. لیکن ہماری نماز جو ہوتی ہے، ہم سجدے میں جاتے ہیں، ہماری غفلت والی نماز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتے ہیں. ہماری ٹوٹی پوٹی نمازوں کی عبادتوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس قبول کرنے والی ذات سے ہمارا تعلق کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. جو رب سے تعلق کرتا ہے، رب کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، توکل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی ذمہ داری فرما لیتے ہیں. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. جو رب مشرق کا مالک ہے، مغرب کا مالک ہے، وہ فاتخذه وکیلا. اگر ہم اس کے اوپر اللہ توکل کر لیں تو ہماری بریانی روٹی کا وہ مالک ہے، وہ ہم دنیا کو دے سکتا ہے، ہمیں بھی دے سکتا ہے. اللہ پہ توکل کر لیں تو جیسے پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے ایسے ہمیں رزق دیں گے. جیسے پرندوں کو رزق، کوئی بھوکا پرندہ مرتا نہیں ہے، ایسے ہم بھی نہیں مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب انتظام فرما دیں گے. ٹوٹا رشتہ وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا. لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے، ایسی ذات نہیں ہے. اور ہم اس کے بعد غیر اللہ سے نہیں محبت کرتے. ہر چیز سے ہمیں محبت ہے، ہر اچھی چیز ہوتی ہے ہم اس سے امپریس ہو جاتے ہیں، ہمارا تعلق بنا لیتے ہیں، ہماری محبت ہو جاتی ہے. بی بی آسیہ ایمان لے آئی. دیکھیے کتنے اللہ پاک قدردان ہے. موسیٰ پر فرعون بے گھر کر دیا، اللہ نے محل کے بدلے جنت میں محل عطا کر دیا. گھر سے نکال دیا نا، کھیلے لگا کر اس کو، ہے نا. فرماتے ہیں حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو سلام کہنا، میری بیوی سے کو سلام کہنا. اللہ نے وہاں شادی کر دی. خدیجہ کو سلام کہنا. اللہ نے اپنے کتنے قدردان ہیں، گھر بھی دیا. انہوں نے فرعون نے نکالا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دیا، حضور سے شادی کر دی. اللہ اتنے قدردان ہے. ہمارا یقین نہیں بنا ہوا. اگر ہمارا یقین بن جائے کہ اللہ سے ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، اللہ سے ہماری محبت ہے، ہماری تمام دنیا کی چیزوں سے ہمیں محبت ہے. اگر نہیں محبت تو اللہ سے محبت نہیں ہے. محبت اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم دنیا کے دیکھتے ہیں نا، تمام چیزوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. قلب کے اندر سب غیر اللہ بھرا ہوا ہے. غیر اللہ اگر ایک دفعہ نکل گیا، لا الہ الا اللہ سے ہم نے نکال دیا، الا اللہ لا کر دیا ہم نے، تو اللہ کی تجلیات کا وہ مرکز بن جائے گا. روح کے اندر، روح ہماری مرکز بن جائے گی.
اللہ تعالیٰ کتنے قدردار ہیں. ایک اور واقعہ سن لیجئے. صحابہ میں عبداللہ ایک خوبصورت نوجوان تھا, اسلام قبول فرمایا, گھر گئے, ارادہ اسلام, گھر والوں کو بتایا نہیں, لیکن عشق اور مشق چھپتا نہیں ہے. گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اسلام قبول لے آیا ہے, تو گھر والوں نے, چچا نے اس کو پکڑ کے بہت مارا اور تمام کپڑے اتار لیے, تمام کپڑوں گھر سے ان کو نکال دیا. جب کپڑے اتار کے نکال دیا تو ماں دیکھ رہی تھی, ماں نے ایک چادر دے دی. جب ماں نے اس کو چادر دے دی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شرم کا ایسے لپیٹتے ہوئے لنگی کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاد کے لیے جا رہے تھے, تیاری تھی, قافلہ جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جڑ گئے. جہاد میں جڑ گئے, تھوڑے آگے گئے تو ان کو بخار آ گیا. جب ان کو پتا چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کو ہم جہاد کے اندر اس بچے کو, عبداللہ کو بخار آ گیا, تو اس کو بلایا اور سر اپنے گود میں رکھا, سر اپنے گود میں رکھا, اور اس بخار کے اندر ان کا انتقال ہو گیا, عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اب سنیے, اللہ تعالیٰ اتنے قدردان ہے, تھوڑی سی بھی قربانی دے دینا انسان, ایک کے بدلے میں 7 نہیں دیتے اللہ پاک, یہ نظام ہی نہیں ہے. 70 7,000 7 لاکھ, اور کچھ تکلیف کے اوپر, بات کے اوپر, بھائیوں کے بات کے اوپر, رشتہ داروں کے بات کے اوپر, بیوی بچوں کے بات کے اوپر صبر کر لے. صبر کرنے والے کے ساتھ تو اللہ نے کہا کہ میرا حساب کتاب نہیں ہے. صبر کرنے والے کے ساتھ تو میں دوں گا, یہ گنتی والا حساب نہیں ہے. 1 7 70 700 7,000 یہ میرا ان کا حساب ہے. نوجوان اسلام قبول فرمایا یا گھر چھوڑا, اسلام چھوڑا, خوب پٹائی کی, کپڑے اتار دیے, والدہ نے چادر حضور کی خدمت میں حاضر. اللہ کی یہ قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آ گئی. راستے میں عبداللہ لیٹے ہوئے ہیں, سر گود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہیں, وفات پا گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات جب گھر سے نکلا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود نصیب ہوئی. کتنی قدردانی, گھر گئے, گھر سے نکلے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملا اور گود ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں دفن, حضور ماں نے اور باپ نے, چچا نے اس دین کی وجہ سے کپڑے اتار لیے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کی چادر کا کفن دے دیا اور سلا دیا قبر کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر میں دفن, جسم کو اللہ کے لیے لباس. اللہ تعالیٰ کو اس نبی کی چادر سے چھپا دیتے ہیں. میں عبداللہ سے, پھر فرماتے اللہ تعالیٰ وہی نزول ہوتی ہے اس بچے کے لیے, عبداللہ کے لیے, میں عبداللہ سے راضی ہوں, میں عبداللہ سے راضی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ سے راضی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی اللہ راضی ہو جا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اس سے راضی ہوں. اس وقت جب عمر رضی اللہ تعالیٰ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, دیکھ فرماتے کاش یہ عبداللہ کی لاش نہیں ہوتی اور قبر نہیں ہوتی, میری لاش اور میری قبر ہوتی. ایک قربانی گھر سے دے دی, گھر سے نکالا ہے نا, گھر سے نکالا, کپڑے اتار لیے, اللہ تعالیٰ نے حضور کا کفن, حضور کی چادر اس کو مل گئی. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رجب ہے اور اس کے اندر 2 چیزیں ہمیں بڑی نعمت ملی ہے. ایک تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں, ایک نماز ہے نا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ 15 منٹ تو ہو گئی نا, 10 منٹ. ہاں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت یہ خیال ہوا. حضرت عمر حضور کا جب پردہ فرما گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے, بڑے اداس رہتے تھے. جب حضور سے اتنے تعلق تھا تو اداس سے رہیں گے نا. جب وہاں سے واپسی میں آ رہے تھے تو مدینہ منورہ سے باہر ایک کافی باہر وہ انہوں نے چھاونی ڈالی تھی رات کو رہنے کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حج سے واپسی میں کھلا میدان تھا, رات کھلی, آنکھ کھلی, چاند کے اوپر نظر پڑی تو زاروں قطار رونے لگے. کیوں رونے لگے؟ کہ ان کو وہ مدینہ منورہ کا چاند یاد آ گیا, کیونکہ قریب تھے. اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا وہ مدینہ منورہ پہنچنا تھا. اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں, اے اللہ مجھے جہاد کے اندر وہاں شہادت مدینہ منورہ میں موت دینا اور حضور کا پوز دینا. اب وہاں اس وقت تو مدینہ میں کافر تھا ہی نہیں کوئی پہ, جہاد کیسے ملے گا؟ اگر جہاد کے لیے نکلے تو جہاد ہے نا. مدینہ منورہ میں ہی, دیکھیے مدینہ منورہ میں رہے, وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہادت ملی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور کا پوس ملا. اللہ سے جیسے مانگو گے نا, جتنی طلب کرو گے اور جس طرح مانگو گے اللہ تعالیٰ ویسے دیں گے. اللہ تعالیٰ بہت کچھ دینے والے ہیں اللہ. لیکن 3 باتیں ہیں. ہمارے ایک بزرگ نے, آج کی بات ہے, مجھے فرما رہے تھے کہ دیکھو 3 باتیں اگر ہوں نا تو اللہ کے یہاں ہمارا حسن ظن ہے 100% قبول ہے. ایک ایمان ہونا چاہیے, الحمدللہ ہم سب کے پاس ایمان ہے. دوسری بات انہوں نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ جو ہمارا عمل ہو اتباع کے تابع ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والا عمل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ جو کیا وہ عمل ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقے والا ہو, اور اس عمل کے اندر اخلاص ہو, دکھاوا نہ ہو.
اگر دکھاوا آپ جتنا چھپا سکتے ہیں چھپائیے عمل کو، وہ اخلاص ہے. اگر جتنا چھپا سکتے ہیں، نہیں چھپا سکتے ظاہر ہو جائے. دیکھیے نا، انسان جب چھپاتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو چھپاتا ہے. انسان جتنی بھی کوشش کرے اللہ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے نا، اللہ کے یہاں بھی چھپتا نہیں ہے. پھر وہ اللہ تعالیٰ چھپائے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو فیمس کر دے، اللہ تعالیٰ عزت دے دے، اللہ تعالیٰ بزرگی دے دے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اپنی طرف سے اگر کوئی بات اگر انسان چھاپتا ہے، اس کو بتاتا ہے، کرتا ہے، تو وہ اخلاص ختم ہو گیا وہاں پر. تو وہاں پر ہمیں جو نعمت ملی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 2 نعمتیں دی، بہت بڑی نعمتیں دی معراج کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعمت اور دولت جو ہمیں ملی، جو ہم قدر نہیں کرتے، تو ایک تو ملی ہمیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. آخری سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، دنیا کو بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی یہ 2 آیتیں. سورہ بقرہ کی دونوں آیتیں، ہم تو پورا رکوع پڑھتے للہ ما فی السماوات پڑھ لیتے، لیکن تو آمن الرسول سے 2 آیتیں بنتی ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ سورہ بقرہ کی دونوں آیتیں میرے ہر ساتھی کو حفظ ہونی چاہیے، اور میرا خیال ہے سب کے بعد تقریباً ہمارے ساتھیوں کو حفظ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری یہ جو پہلے بھی اس موضوع پہ کافی ہماری بات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں یہ ملا، دوسری ہمیں نماز ملی. آج ہم یہ واعف عنا، دیکھیے اللہ تعالیٰ وہاں کیا دے رہے ہیں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، معاف کرنے کی توبہ استغفار ہی دے رہے، سکھا رہے ہیں نا. یہ توبہ استغفار کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگاروں کے لیے ایسی سواری بھیجی ہے جو عجیب و غریب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے گنہگار بندوں کے لیے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت دور جا پڑے ہیں، اسی مایوسی کے قریب جا پہنچے ہیں، اس مایوسی کے قریب جا پہنچے ہیں جس کے سبب مساجد میں جانا اور نیک عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. شیطان نے انہیں اللہ سے مایوس کر کے غفلت میں دور پھینک دیا ہے. اب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میری مغفرت کا کیا ہوگا، لیکن اگر توبہ کی سواری پہ بیٹھ جائیں، ایک لمحے میں ان کی دوری حضوری میں تبدیل ہو جائے گی. اللہ سے توبہ کرنا ہے، مانگنا ہے. اتنے راضی جو توبہ سے ہوتے، کسی سے راضی نہیں ہوتے. ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. کتنی وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر محدود نعمتیں دی ہیں، محدود شکر ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر توبہ استغفار کرتے ہیں، جب استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اپنی انسان فنائیت پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش کرتا ہے. اب میں اس آیت کریمہ کی تفسیر، یہ ہمارے حضرت والے کی ملفوظات ہیں، میں وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، تکرار کر رہا ہوں. اس میں آیت کریمہ کی تفسیر میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے معافی کا سرکاری مضمون نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیے کیسے اللہ کریم ہے، ہمیں مضمون خود سکھا رہے ہیں کہ اس طرح آپ مجھ سے مانگیے. جب کوئی سکھاتا ہے، کہتا ہے نا کہ اس طرح آپ آئیے، اس طرح مجھ سے لیجیے، اس طرح سودا کیجیے، اس طرح، تو وہ دینا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تبھی سکھایا جاتا ہے نا. یہ سرکاری مضمون ہوا نا. بتائیے کہ اگر کسی مجرم کو وقت کا بادشاہ یا وزیر اعظم یہ کہہ دے اس قسم کا مضمون معافی نامہ لکھ کر دے تو میں معاف کر دوں گا، تو کیا اس میں کسی کو شبہ ہوگا؟ پھر سلطان السلاطین، حاکم الحاکمین معافی کا جو مضمون خود نازل فرما دیں، اس کی مقبولیت میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان، جن کا حساب لینا ہے وہ معافی کا مضمون نازل کر رہے ہیں. کہو واعف عنا، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، واغفر لنا ہمیں بخش دیجئے، وارحمنا ہم پر رحم فرما دیجئے، انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں. اور اب اس کی تفسیر عرض کرتا ہوں، یہ ملفوظات میں حضرت والا کے سنا رہا ہوں. میں واعف عنا کے کیا معنی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ توبہ کا استغفار کا مضمون ہے. آپ اگر استغفار اور مضمون اور اس کو توبہ کو ہم پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ اور اللہ سے تھوڑی سی کیفیت کے ساتھ کر لیں، آپ کیفیت کے ساتھ کر لیں، استغفار کریں، اللہ سے توبہ کریں، تو آپ اپنی خود کی اپنی کیفیت دیکھیں کیسے بن جاتی ہے. دنیا سے بڑا آپ انجوائمنٹ کرنے کے لیے نکلے نا، آپ کو وہ انجوائمنٹ، وہ تسلی سکون نہیں ملتا جو اللہ سے رجوع کرنے کے لیے. اور وہ ہم اللہ سے رجوع استغفار کرتے ہیں. پہلے قرآنی استغفار جتنے ہیں اس کو کر لینا چاہیے. رات کو وضو کر کے سوئے، جو وضو کر کے سوتا ہے، اگر رات کو انتقال ہو جائے تو شہادت کی موت آتی ہے. جو وضو کر کے سوتا ہے اس کے لیے فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. جب وضو کر کے سوئے تو استغفار. دیکھیں دن کے اندر ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی نہ ہوئی ہو. دیکھیے جیسا بھی ہے کچھ نہ کچھ آلودگی تو لگی جاتی ہے انسان کو، ہے نا. کبھی آنکھ سے، کبھی زبان سے، کبھی بات سے، کبھی خیالات سے، کبھی سوچ سے، کبھی کسی کو ہم نے جواب دے دیا، ہے نا. اس کو ہم رات کو سوتے وقت استغفار، میں ہمیشہ کہتا ہوں آیت کریمہ کرنا چاہیے. 41 دفعہ، 50 دفعہ، 60 دفعہ. میں ایک تسبیح الحمدللہ شکرانے کے طور پہ بتاتا ہوں. میں پہلے آیت کریمہ کی ایک تسبیح پڑھتا ہوں، لا الہ الا، پہلے درود شریف آپ پڑھیں گے، پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے بعد جتنی قرآنی
استغفار ہیں تو آپ 11 دفعہ 7 دفعہ 3 دفعہ پڑھ لیجئے. پھر جو حدیث سے ہے جتنے بھی سید الاستغفار ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, وہ سید الاستغفار پڑھ لیجئے. باقی جتنی دفعہ بھی پڑھ لیجئے. تو رات کو جب یہ پڑھیں گے, پڑھ کے آپ اس کو سوئیں گے, اس کے بعد آپ جب مراقبہ کریں گے اللہ کا, اور اللہ آپ قلب کے اندر پڑھتے پڑھتے آپ سوئیں گے, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ فجر کیا ہوتی ہے. ایک بیل الارم سے نہیں اٹھنا پڑے گا آپ کو تہجد و فجر کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ خود انتظام کریں گے, لائیں گے, آپ کو اٹھائیں گے, آپ کو خود اٹھائیں گے. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ انتظام نہیں کریں گے تو آپ اٹھیں گے, اٹھنے کے بعد باتھ روم جائیں گے, واپس سو جائیں گے, فجر نہیں پڑھیں گے اور تہجد نہیں پڑھیں گے. اٹھیں گے بھی, سب کچھ کر لیں گے, لیکن توفیق نہیں ہوگی جانے کے لیے, پڑھنے کے لیے, کرنے کے لیے. لیکن توفیق جبھی ہوگی جب اللہ کا فضل ہوگا. یہ فضل والے لوگ ہوتے ہیں, اور فضل والا اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے استغفار سے بہتر کوئی چیز بھی نہیں ہے. سنیے اب اس آیت کریمہ کی تفسیر آپ نے سن لیا. واعفو عنا کے معنی کیا ہیں؟ مفتی بغداد علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ واعفو عنا کے معنی ہیں ہمارے گناہوں کے نشانات اور گواہوں کو مٹا دیجئے. کیونکہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو 4 گواہ تیار کر لیتا ہے. ایک زمین, جو زمین پہ وہ گناہ کرتا ہے وہ گواہ بن جاتی ہے. دوسری گواہی دینے اعضاء, ہمارے ہاتھ پاؤں, وہ بھی گواہ بن جاتے ہیں. تیسرا گواہ فرشتے کرام کاتبین ہوتے ہیں, وہ بھی گواہ بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واعفو عنا کہو, میں تمہارے گواہوں کو, گواہی کو مٹا دوں گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اس گناہ کو خود بھلا دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں سے یہ گناہوں کو بھلا دیں گے, ان کی یادداشت کی ریل صاف کر دے گا. فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہے گا کہ اس شخص نے کیا گناہ کیے تھے. حضرت حکیم علومت تھانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود مٹائیں گے, یہ خود مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر فرشتوں سے مٹواتے تو فرشتے ہم کو طعنہ دیتے کہ تم لوگ تو نالائق تھے, یہ ہم نے مٹایا ہے. کیا کرم ہے اللہ کا, ایسے کریم مولا پہ کیوں نہ فدا ہوں جنہوں نے غلاموں کی آبرو رکھ لی اور ہمارے جرائم کو خود ہی مٹا دیا. اب جو لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں اور پھر نیک اعمال کرنے لگیں, حج, عمرہ, روزہ, نماز وغیرہ, تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کی جگہ نیکیاں لکھ دیں گے. جب مخلوق میں یہ قدرت ہے کہ ذرا سا بارود پہاڑوں کو اڑا دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں یہ قدرت نہ ہو کہ گناہوں کے پہاڑ کو اڑا دے. وقف لنا, اور ہم بخش دیجیے ہمیں, وقف لنا, اور ہم کو بخش دیجیے. خالی رات کو اٹھنے کے بعد اگر کچھ بھی یاد نہ آئے تو واعفو عنا, وقف لنا, ورحمنا, یہ استغفار جو ہے سرکاری مضمون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور کو بلا کر وہاں پر معراج کے اندر دیا ہے. یہ والا اس کو پڑھ کر کوشش یہ کریں کہ نماز میں بھی, نفل میں بھی, رات کو سوتے وقت بھی اس کو زیادہ استعمال کریں. کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جیسے تبارک الذی ہے. تبارک الذی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ 30 آیتیں ہیں, 30 دن کے اندر کوئی بھی یاد کر سکتا ہے. ایک آیت اگر یاد کر لے تو 3-4 دفعہ. ایک قبر میں کوئی بھی اس اتنا سا گڑھا ہوگا, کوارنٹائن میں رہ کے تو بتائیے کیا حال ہو جاتی ہے. وہاں قبر میں رہنا ہے, یہ تبارک ہی کام آئے گی. تو دن اگر اس کو ہماری فراوانی, جیسے میں ہماری عمر میں پہنچتے ہیں نا تو بھولنے لگتے ہیں, تو اس کے طریقہ یہی ہوتا ہے ہمارا کہ ہم اس کو نفل میں بھی پڑھ لیں, رات کو سوتے وقت پہ پڑھ لیں, صبح گھر سے جاتے ہوئے گاڑی میں بھی پڑھ لیں, 3-4 دفعہ دن میں ہو جائے. تبارک بھی ہو گئی, یادداشت بھی ہو گئی, اور یاد بھی رہ گیا, اور قبر میں ہمارا ساتھی ہو گیا. دیکھیے قبر میں کوئی بھی کام نہیں آئے گا, سب چھوڑ کے اسی وقت چلے جائیں گے, اور پہلے 1-2 جمعرات کو آئیں گے, پھر پتہ بھی نہیں ہوگا, یا اولاد آ جائے گی, پھر اولاد کے بعد کیا, کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں, ورحمنا, یہ رحم فرما دیجئے, بخش دیجئے, ہماری نیکیاں ظاہر کر دیجئے اور گناہوں پر پردہ ڈال دیجئے. ورحمنا, جب کہ معافی اور بخشش ہو گئی تو مفسر آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے خدا طرح طرح کی نعمتیں بھی ہمیں دے دیجئے. ورحمنا میں 4 نعمتیں ہیں. جب استغفار یہ کرتا ہے آدمی تو اس کو یہ 4 نعمتیں ملتی ہیں. حضرت حکیم علومت اشرف صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد ورحمنا, بس آج مضمون کے لیے اتنا ہی بیان ہے کہ اللہ ہم پہ رحم فرما دیجئے, رحم کی. واعفو عنا واغفر لنا ورحمنا, یہ کیسے مولا ہے ہمارے اوپر. دیکھیے ہم ان سے توبہ استغفار کرتے ہیں, تمام نعمتیں دیتے ہیں, تمام نعمتیں دینے کے بعد ہمارے استغفار کے بعد بھی ورحمنا, اس کے بعد رحم کے اندر کی حکیم علومت کیا فرماتے ہیں, معافی اور مغفرت کے بعد رحم کے کیا معنی ہیں. رحم کی 4 تفسیر حکیم علومت نے بیان کی جو شاید ہی آپ کو کسی کتاب میں پائیں گے. لہذا جب ورحمنا کی 4 نعمتیں کی نیت کر لیجئے,
میں تو کہتا ہوں نیت تو کر لیجئے، یہ اس کو استغفار کو اپنا لیجئے، چاروں نعمتیں استغفار کیجئے تو چاروں نعمتیں انشاءاللہ ملے گی. سنیں کیا ہے؟ توفیق اطاعت. جو آدمی بار بار اللہ سے توبہ کرتا ہوگا نا، استغفار کرتا ہوگا، اور اس کے بعد اس کے گناہ بھی ہو جائیں گے، لیکن یہ استقامت والوں میں شمار ہوگا کہ شیطان نے اس کو گرایا، یہ اٹھ گیا، پھر گرایا، پھر یہ خود اٹھ گیا، میری طرف متوجہ ہوگا. ایک بچے بات آپس میں بحث کر رہے تھے کہ اللہ کی رحمت کہاں متوجہ ہوتی ہے، گنہگار کی طرف ہوتی ہے جو توبہ استغفار کر لیتا ہے اس کی طرف ہوتی ہے، یا جو ایک بزرگ ہوتے ہیں بہت زیادہ متقی ہوتا ہے اس کی طرف ہوتی ہے؟ یہ بچے بات کر رہے تھے. تو بزرگ سے پوچھا کہ مجھے ہمیں بتائیے، تو بزرگ نے بتایا کہ مجھے پتہ تو نہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو بہت متقی تقوی والا ہوتا ہے تو وہ تو اپنی اس عبادت کے اوپر نظر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ شاید جو توبہ استغفار کرتا ہو، جیسے لوم چلتی ہے، دھاگا ہوتا ہے، دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں. ایک جوبر ہوتا ہے، لوم والا رکھتا ہے کہ دھاگا دوبارہ ٹوٹ نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ جو گنہگار ہوتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اس کی طرف زیادہ نگاہ رکھتے ہیں کہ اس کی توبہ نہ ٹوٹ جائے. اگر توبہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ توبہ کر لے. یہ اللہ کی ذات ہے یار، اللہ کی ذات. کہاں ہم کس طرف نکل گئے؟ توفیق اطاعت، گناہوں سے طاعت کی توفیق چھین جاتی ہے. جب ہم سے نافرمانی ہوتی ہے نا تو پہلے تو اس کا خشوع خضوع نکل جاتا ہے، پھر استقامت نکل جاتی ہے، پھر اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر مزہ ہی نہیں آتا، پڑھی نماز نہیں پڑھی، عبادت کی، ذکر کیا نہیں کیا، آہستہ سے وہ بھلا دیتا ہے ہمیں، ہمارے روٹین سے وہ نکل جاتا ہے. گناہ کی نحوست سے عبادت میں جی نہیں لگتا، اور گناہ کے کاموں میں خوب دل لگتا ہے. گناہوں کے کاموں میں خوب دل لگتا ہے، اس لیے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر عبادت اور فرما برداری کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ اس استغفار کی وجہ سے، اللہ کی رحمت سے توفیق اطاعت ہو جائے گی. عبادت کے اندر برکت ہو جائے گی. آپ خود حیران ہوں گے کہ میں اتنا ذکر کر سکتا ہوں، میں تو نہیں کر سکتا تھا پہلے، اب اتنا میں یہی بھی میں ذکر کر لیتا ہوں. اگر رات کو بیٹھیے تو اتنی بڑی لسٹ بن جاتی ہے، اور ویسے کسی سے کہو تو کہے نہیں ہو نہیں سکتا. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، یہ برکت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. دوسری فراقی معیشت، روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں. جتنی روزی اس کی لکھی ہوئی ہے اس کو آسان ڈال دیتے ہیں، برکت ڈال دیتے ہیں، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی کماتا ہے، جتنی اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، رزق لکھا ہوا ہے، وہ اس کے لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں چلی گئی. روزی میں برکت ڈال دیجئے، کیونکہ گناہوں سے روزی میں برکت ختم ہو جاتی ہے. کماتا بہت ہے لیکن سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے. تیسری بات، بے حساب مغفرت. اللہ تعالیٰ سے جو توبہ استغفار کرتا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ وہاں استقامت والوں میں شمار کریں گے. ہاں، قیامت کے دن ہمارا حساب نہ لیجئے، کیونکہ جس کا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کسی سے حساب نہ لے. وہ پھر جس کے حساب میں اللہ تعالیٰ نے کھول دی، کتابیں کھول دی، پھر وہ اس سے بچنا کرنا کوئی آسان نہیں ہے. اللہ بے حساب ہم سے حساب نہ لے. آسان، اللہ حاسب حساب نہیں سیرا، حساب لے ہی نہ. دیکھنے کے بعد ہمارے حضرت والا فرماتے تھے کہ آسان حساب اس کو کہتے ہیں. جیسے ہم کسٹم میں سے نکلتے تھے اس زمانے میں، تب تو آسان ہو گیا ہے، تو وہ دیکھتا تھا آدمی کو، دیکھنے کے بعد ہاتھ ہلا دیتا تھا، تم باہر نکل جاؤ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے کے بعد ہاتھ ہلا دیں کہ تم جاؤ، تمہارا کام تمام ہو گیا، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. چوتھا، دخول جنت. اے اللہ، ورحمنا کی تفسیر کرتا ہوں علامہ آلوسی نے، اے اللہ جو بندہ گناہوں کی وجہ سے طرح طرح کے عذاب کو مستحق تھا، فن کی جمع فنون اور فنون کی جمع افانین، اور جو افانین عذاب کے مستحق تھا، یعنی اپنے طرح طرح کے گناہوں کی نحوست سے جو طرح طرح کے عذابوں کا مستحق تھا، اب معافی اور مغفرت طلب کرنے کے بعد اس پر طرح طرح کی نعمتوں کی بارش فرما دیجئے. اگر حکیم الامت کی تفسیر بیان القرآن میں اختر نہ دیکھتا، حکیم اختر صاحب میرے شیخ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، قبر کو نور سے بھر دے، حکیم الامت کی تفسیر بیان القرآن میں اختر نہ دیکھتا تو اس مضمون تک ہمارا دماغ کی رسائی بھی نہ ہوتی کہ اللہ کی عنایت کو اپنے مجاہدات کی طرف منسوب کرنا ناشکری ہے. یہ مت کہو کہ ہمارے مجاہدات کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کے صرف فضل ہے. بلکہ یہ کہو کہ آپ کے کرم کا سبب محض آپ کا کرم ہے، میرا کوئی عمل سبب نہیں ہے. توفیق عمل بھی آپ کا کرم ہے، مگر آپ کے کرم کے عنوان بدلتے رہتے ہیں. یہ ایک اشعار ہے. ٹائم تو ہمارے بھائی نے پاؤں ہلا دیا ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ اس کو میں پڑھ لوں، کیونکہ میں بار بار اس کو پڑھتا رہا اور مجھے بہت اچھا لگا. تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے رب غفور. ہم نے آج نماز کی بات بھی نہیں کی، اور آخری دو آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آخری دو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ رات کو مجھے تعجب ہے اس کو بغیر پڑھے کوئی سو جائے، ہے نا. تو خیر اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پھر منڈے کے دن بات کریں گے، منگل کے دن بات کریں گے. اب یہ اشعار سن لیجئے. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ کے تھوڑے سے اشعار ہیں، عجیب و غریب اشعار ہیں.
تیرا کہلاتا ہوں جیسا ہوں اے رب غفور، اگرچہ میں بدکار اور نالائق ہوں اے شاہ جہاں، اگرچہ میں بدکار اور نالائق ہوں اے شاہ جہاں، پر تیرے اب چھوڑ کے در بتا جاؤں کہاں؟ کون ہے تیرے سوا مجھ بے نوا کے واسطے؟ ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے، ہے عبادت کا سہارا عابدوں کے واسطے، اور تکیہ زہد کا ہے زاہدوں کے واسطے، ہے عصائے آہ مجھے بے دست وفا کے واسطے۔ نہ فقیری چاہتا ہوں نہ امیری کی طلب، نہ عبادت نہ زہد خواہش، جاہ و حسب کی خواہش، درد دل پر چاہیے مجھ کو خدا کے واسطے۔ رحم کر مجھ پر، رحم کر مجھ پہ تو اب، چاہے ضلالت سے نکال، چاہے ضلالت سے نکال، بخش عشق و معرفت مجھ کو یا رب ملک و مال، اپنے جملہ اولیاء با وفا کے واسطے۔ گو میں ہوں ایک بندہ آسی غلام پر قصور، گو میں ہوں ایک بندہ آسی غلام پر قصور، جرم میرا حوصلہ ہے نام ہے تیرا غفور، جرم میرا حوصلہ نام ہے تیرا غفور، تیرا کہلاتا ہوں میں جیسا ہوں اے رب غفور۔ اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ ہم کرتے رہیں، آہ آہ کرتے رہیں۔ اللہ کو آہ چاہیے، واہ واہ نہیں چاہیے۔ سب ہم واہ واہ کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی چھوٹے سے بڑا واہ واہ کے چکر میں ہے، چاہے کاروباری ہو، چاہے حکومت کے اندر ہو، چاہے علماء کے اندر ہو، ہر ایک اپنی تعریف کروانے کے اندر ہے کہ میری تعریف، مجھے اپریسیشن مل جائے، تعریف کر لے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو تو آہ آہ رونا پسند ہے۔ صرف تعریف تو اللہ کی ہو سکتی ہے اور کسی بندے کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بندہ مٹی ہے، زمین مٹی ہے، رشتہ دار مٹی ہے، بیوی مٹی ہے، سب مٹی ہے۔ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے، عدل میں ہم اللہ نہ کرے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آج شب جمعہ ہے، سورہ کاف پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے 1000 دفعہ۔ شب جمعہ کے اندر مولانا فاروق صاحب ہم اپنے تمام مریدوں کے اوپر انہوں نے لازمی کیا ہوا تھا۔ حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب کے خلیفہ تھے، حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب حکیم الامت اشرف ثانی صاحب کے بڑے خلفاؤں میں سے تھے۔ 1000 دفعہ ان کا معمول تھا۔ الحمدللہ ان کے جتنے بھی ان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور وہ فرماتے تھے مولانا فاروق صاحب کہ جو 1000 دفعہ درود شریف شب جمعے میں پڑھ لے گا، اس کے خاتمے کے وقت اس کو جنت کا مقام دکھا دیا جائے گا، جنت کا مقام دکھانے کے بعد اس کے بعد اس کا وہاں خاتمہ ہوگا۔ تو اگر ایمان پہ، خیر پہ ہمارا خاتمہ ہو جائے 1000 دفعہ درود شریف پڑھنے کے لیے، آپ کو لگتا ہے تھوڑا وقت تو لگے گا اس کے اندر، لیکن بہت سودا سستا ہے، آخرت کا سودا ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عافیت کے ساتھ، اللہ سے ہم اللہ کو مانگتے ہیں جن اعمال سے اللہ پاک ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں استقامت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، رضا کامل کے ساتھ عطا فرما دے، اور جن اعمال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرما دے، اور ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پہ، خیر پہ، رضا کامل پہ، عافیت دارین پہ ہو جائے، شہادت کی اور صدیقین اور شہادت اور کے درجے پہ پہنچا کے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے اٹھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔